بہت وقت ہو گیا تھا, آپ میڈیا سے بالکل دور دور تھے, آپ کی مصروفیات بھی ہوں گی. آج کیا کیس لگے ہوئے تھے, آج آپ کا سٹی کون آنا ہوا؟ آج کسٹڈی کا کیس تھا اور اس کے اندر ہم نے اپنا ایویڈنس پرووائڈ کرنا تھا. ہم نے اپنے اینڈ سے اپنا ایویڈنس کورٹ معزز عدلیہ کے آگے پرووائڈ کر دیا ہے. اس پر جو کراس آج متوقع تھا وہ انفارچونیٹلی دوسری پارٹی کی طرف سے نہیں ہو سکا. انہوں نے اس کے لیے ڈیٹ لی ہے, وہ 8 اگست کی اس پر ڈیٹ ہوئی ہے. اب 8 اگست کو اس جو ہم نے جو ایویڈنس پرووائڈ کیا ہے اس پر جو ہے وہ کراس ہوگا, اور اس کے علاوہ نکاح جیگیٹیشن آف نکاح کا جو کیس ہے وہ بھی 8 تاریخ کو دونوں اکٹھے سنے جائیں گے. اچھا سر, آپ نے ایویڈنس میں جو کچھ بتانے لائق ہو کیا کیا آپ نے سبمٹ کروایا؟ دیکھیے میرے پاس جو تمام جو اوریجنل ڈاکومنٹس تھے جو آلریڈی ہم نے کیس فائل کے ساتھ لگائے ہوتے ہیں, جیسے ٹرائل کورٹ کے اندر ہی اور جہاں جہاں یہ جن عدالتوں میں یہ کیس رہا ہے ان تمام عدالتوں میں, وہ پلس اس کیس کو جب سے یہ کیس چلا 16 اپریل 2022 سے لے کے آنورڈز آج تک, اس میں جو کورٹ کے آرڈرز ہوئے یا جو امپارٹنٹ چیزیں جیسے 164, 161 یا جیسے میڈیکل بورڈ کی رپورٹ, اس طرح کے تمام چیزیں اوریجنل ٹرو کاپیز کورٹ معزز عدلیہ کے آگے پیش کی گئی. باقی جو ہمارے نادرا کے ڈاکومنٹس تھے وہ ہم نے اوریجنل جو تھے وہ آج جج صاحب کو کے سامنے پیش کیے. اس میں پیدائش وغیرہ جو بھی سرٹیفکیٹس تھے آپ نے پیش کر دیے, کی سلپ سے لے کے نادرا کا برتھ سرٹیفکیٹ, بے فارم, پاسپورٹ, بچی کا تعلیمی ریکارڈ, یہ تمام چیزیں جو ہیں, نادرا کا ویکسینیشن کارڈ, یہ تمام چیزیں جو ہیں جو آج ہم نے کورٹ میں اوریجنلی پیش کی. اچھا میرے صاحب یہ بھی بتائیں کہ اب تو آپ کے کیس کو 1 سال مکمل ہو گیا اور کچھ مہینے مزید بڑھ گئے ہیں, ابھی بھی آپ جو ہیں عدالتوں میں آتے ہیں, کتنا پر امید ہے عدالتوں سے کہ ملزمان کو سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے پر امید تو میں بہت ہوں, یقیناً چونکہ میرا کیس جو ہے وہ سچ کے اوپر سٹینڈ کر رہا ہے, تو یقیناً اس کیس کے اندر جو ہے وہ ملزمان کو سزا تو ہوگی. لیکن آپ کی یہ بات کریکٹ ہے کہ 1.25 سال ہو گیا ہے. اگر ہم ٹرائل کی بات کریں تو ٹرائل میں ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. جو ہمارے لوپ ہولز ہیں قانون کے اندر, ملزمان انہیں یوز کرتے ہیں اور کیس کو ڈیلے پرپز کے لیے یوز کیا جاتا ہے. جیسے آج ہی کی مثال لے لیں, آج ہم بہت پر امید تھے کہ آج میری یہ جو ہم نے ایویڈنس پرووائڈ کیا ہے اس کی کراس آج ہو جانی چاہیے تھی, لیکن ادر سائڈ کی طرف سے ایک دفعہ پھر ڈیٹ لے لی گئی. تو ملزمان ہو سکتا ہے خود کو بچانے کے لیے یہ ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کرتے ہوں؟ بالکل ایسے ہی ہے. ملزمان یہی کیس نہیں, میرا خیال ہے مجھے اب جو ایکسپیرینس کورٹس میں آ کے ہوا ہے, تمام ملزمان جو ہیں وہ ڈیلے ٹیکٹکس اسی لیے یوز کرتے ہیں کہ مدعی مقدمہ تھک کر بیٹھ جائے. لیکن اللہ کا شکر ہے میرا حوصلہ اور امیدیں جوان ہیں. جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا میں اسی طرح عدالتوں کے چکر بھی لگاتا رہوں گا اور اپنی پوری امید لیے اللہ تعالیٰ سے بھی اور پاکستان کی معزز عدلیہ سے بھی عدلیہ کی چوکھٹ کھٹکھٹاتا رہوں گا. سر آپ کی ہمت کو داد دیتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایسے کیسز میں تھرڈ پارٹیز جو ہیں سامنے آتی ہیں اور کمپرومائز کرنے کی کوششیں کرتی ہیں. کیا جب سے بیٹی آپ کے پاس آئی ہے کوئی تھرڈ پارٹی کی جانب سے یا ملزمان نے خود براہ راست آپ سے کوئی رابطہ کیا کہ ہمیں معاف کر دیں اور کیس سے جو ودرا ہو جائیں؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ اگر میں کمپرومائز کی طرف کبھی جاتا بھی تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی تمام بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. میں کبھی بھی کمپرومائز کی طرف نہیں جاؤں گا. ہمارا کیس بہت سٹرانگ ہے, بچی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور اب وہ اپنا کیس ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر خود لڑ رہی ہے, تو کمپرومائز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ویسے بھی یہ کیس پاکستان کی تمام بیٹیوں کا کیس ہے. اگر ایک کیس کے اندر ملزمان کو سخت سزائیں ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے ایسے ملزمان دوبارہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے. اچھا سر, اب لاسٹ سوال ہے, زہرا کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ دوبارہ اسکول جانا انہوں نے شروع کر دیا ہے, ٹیوشن وغیرہ پڑھ رہی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی, وہ گھر میں بہت خوش ہے. ابھی تو اسکول کی چھٹیاں ہیں, 23 مئی سے اسکول کی نئی کلاسز سٹارٹ ہوئی تھی. ایز پر ایگزامز جو اس میں اسکول میں ٹیسٹ ایگزامینیشن جو ہوتے ہیں داخلے کے, وہ بہت اچھے طریقے سے اس نے کلیئر کرنے کے بعد کلاس 8 میں اس کا ایڈمیشن ہوا. ریگولرلی اسکول جاتی ہے
ابھی چونکہ چھٹیاں ہیں گھر میں ایک ٹیوٹر ہم نے رکھی ہوئی ہیں، وہ آتی ہیں پڑھاتی ہیں. اس کے علاوہ دینی تعلیم کے لیے ایک مولانا صاحب آتے ہیں، میری دونوں بچیوں کو جو بڑی ہیں ان کو تعلیم دیتے ہیں قرآن پاک کی. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز دوسری جیسے گیمز کھیلنی ٹی وی کی حد تک، موبائل کی نہیں، وہ اور گھر میں ویسے اپنی بہنوں کے ساتھ کھیلنا وہ سب ہے. ہم باہر گھومتے بھی ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر کی جو رونقیں ختم ہوئی تھی جس کو نظر لگی تھی وہ دوبارہ بحال ہو گئی. آج کسٹڈی کا کیس تھا اور اس کے اندر ہم نے اپنا ایویڈنس پرووائڈ کرنا تھا. ہم نے اپنے اینڈ سے اپنا ایویڈنس کورٹ معزز عدلیہ کے آگے پرووائڈ کر دیا ہے. اس پر جو کراس آج متوقع تھا وہ انفارچونیٹلی دوسری پارٹی کی طرف سے نہیں ہو سکا. انہوں نے اس کے لیے ڈیٹ لی ہے. وہ 8 اگست کی اس پر ڈیٹ ہوئی ہے. اب 8 اگست کو اس جو ہم نے جو ایویڈنس پرووائڈ کیا ہے اس پر جو ہے وہ کراس ہوگا. اور اس کے علاوہ نکاح جیگیٹیشن آف نکاح کا جو کیس ہے وہ بھی 8 تاریخ کو دونوں اکٹھے سنے جائیں گے. اچھا سر، آپ نے ایویڈنس میں جو کچھ بتانے لائق ہو کیا کیا آپ نے سبمٹ کروایا؟ دیکھیں میرے پاس جو تمام جو اوریجنل ڈاکومنٹس تھے جو آلریڈی ہم نے کیس فائل کے ساتھ لگائے ہوتے ہیں جیسے ٹرائل کورٹ کے اندر ہی اور جہاں جہاں یہ جن عدالتوں میں یہ کیس رہا ہے ان تمام عدالتوں میں وہ پلس اس کیس کو جب سے یہ کیس چلا 16 اپریل 2022 سے لے کے آنورڈز آج تک اس میں جو کورٹ کے آرڈرز ہوئے یا جو امپارٹنٹ چیزیں جیسے 164 161 یا جیسے میڈیکل بورڈ کی رپورٹ، اس طرح کے تمام چیزیں اوریجنل ٹرو کاپیز کورٹ معزز عدلیہ کے آگے پیش کی گئیں. باقی جو ہمارے نادرا کے ڈاکومنٹس تھے وہ ہم نے اوریجنل جو تھے وہ آج جج صاحب کو کے سامنے پیش کیے. پیدائش وغیرہ جو جی تمام ہاسپٹل کی سلپ سے لے کے نادرا کا برتھ سرٹیفکیٹ، بے فارم، پاسپورٹ، بچی کا تعلیمی ریکارڈ، یہ تمام چیزیں جو ہیں نادرا کا ویکسینیشن کارڈ، یہ تمام چیزیں جو ہیں جو آج ہم نے کورٹ میں اوریجنلی پیش کی. اچھا میری صاحب یہ بھی بتائیں کہ اب تو آپ کے کیس کو 1 سال مکمل ہو گیا اور کچھ مہینے مزید بڑھ گئے ہیں، ابھی بھی آپ جو ہیں عدالتوں میں آتے ہیں، کتنا پر امید ہے عدالتوں سے کہ ملزمان کو سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پر امید تو میں بہت ہوں. یقیناً چونکہ میرا کیس جو ہے وہ سچ کے اوپر سٹینڈ کر رہا ہے تو یقیناً اس کیس کے اندر جو ہے وہ ملزمان کو سزا تو ہوگی. لیکن آپ کی یہ بات کریکٹ ہے کہ 1.25 سال ہو گیا ہے. اگر ہم ٹرائل کی بات کریں تو ٹرائل میں ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. جو آج ہی کی مثال لے لیں، آج ہم بہت پر امید تھے کہ آج میری جو یہ جو ہم نے ایویڈنس پرووائڈ کیا ہے اس کی کراس آج ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ادر سائڈ کی طرف سے ایک دفعہ پھر ڈیٹ لے لی گئی. تو ملزمان ہو سکتا ہے خود کو بچانے کے لیے یہ ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کرتے ہوں؟ بالکل ایسے ہی ہے. ملزمان یہی کیس نہیں، میرا خیال ہے مجھے اب جو ایکسپیرینس کورٹس میں آ کے ہوا ہے تمام ملزمان جو ہیں وہ ڈیلے ٹیکٹکس اسی لیے یوز کرتے ہیں کہ مدعی مقدمہ تھک کر بیٹھ جائے. لیکن اللہ کا شکر ہے میرا حوصلہ اور امیدیں جوان ہیں. جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا میں اسی طرح عدالتوں کے چکر بھی لگاتا رہوں گا اور اپنی پوری امید لیے اللہ تعالیٰ سے بھی اور پاکستان کی معزز عدلیہ سے بھی عدلیہ کی چوکٹ کھٹکھٹاتا رہوں گا. سر آپ کی ہمت کو داد دیتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایسے کیسز میں تھرڈ پارٹیز جو ہیں سامنے آتی ہیں اور کمپرومائز کرنے کی کوششیں کرتی ہیں. کیا جب سے بیٹی آپ کے پاس آئی ہے تو تھرڈ پارٹی کی جانب سے یا ملزمان نے خود براہ راست آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے کہ ہمیں معاف کر دیں اور کیس سے جو وڈرا ہو جائیں؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ اگر میں کمپرومائز کی طرف کبھی جاتا بھی تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی تمام بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی. میں کبھی بھی کمپرومائز کی طرف نہیں جاؤں گا. ہمارا کیس بہت سٹرانگ ہے. بچی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور اب وہ اپنا کیس ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر خود لڑ رہی ہے تو کمپرومائز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ویسے بھی یہ کیس پاکستان کی تمام بیٹیوں کا کیس ہے. اگر ایک کیس کے اندر ملزمان کو سخت سزائیں ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے ایسے ملزمان دوبارہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے. اچھا سر، اب لاسٹ سوال ہے
زہرا کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ دوبارہ اسکول جانا انہوں نے شروع کر دیا ہے، ٹیوشن وغیرہ پڑھ رہی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی، وہ گھر میں بہت خوش ہے. ابھی تو اسکول کی چھٹیاں ہیں، 23 مئی سے اسکول کی نئی کلاسز سٹارٹ ہوئی تھیں. ایز پر ایگزامز جو اس نے اسکول میں ٹیسٹ ایگزامینیشن جو ہوتے ہیں داخلے کے، وہ بہت اچھے طریقے سے اس نے کلیئر کرنے کے بعد کلاس 8 میں اس کا ایڈمیشن ہوا. ریگولرلی اسکول جاتی ہے. ابھی چونکہ چھٹیاں ہیں، گھر میں ایک ٹیوٹر ہم نے رکھی ہوئی ہیں، وہ آتی ہیں پڑھاتی ہیں. اس کے علاوہ دینی تعلیم کے لیے ایک مولانا صاحب آتے ہیں، میری دونوں بچیوں کو جو بڑی ہیں ان کو تعلیم دیتے ہیں قرآن پاک کی. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز دوسری جیسے گیمز کھیلنی، ٹی وی کی حد تک، موبائل کی نہیں، وہ، اور گھر میں ویسے اپنی بہنوں کے ساتھ کھیلنا، وہ سب ہے. ہم باہر گھومتے بھی ہیں. اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں.